أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم منتظرين. صدق الله مولانا العظیم. یہاں ایک مشرکین کے ایک شبے کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. وہ یہ تھا کہ ہم یہ جو بتوں کو پوجتے ہیں تو یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے دربار میں. ہم اس لیے شرک کرتے ہیں کیونکہ پیچھے سے شرک کا رد جب آتا تھا تو کہتے تھے کہ آپ قرآن بدل دیں. یہ قرآن نہ ہمیں سنائیں جس میں شرک اور بتوں کی مذمت ہے، بلکہ آپ ایسا قرآن لائیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف ہو اور بتوں کی مذمت نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تھوڑی قرآن بناتا ہوں، جیسے وحی الہی آتی ہے ویسا تمہیں سنا دیتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو عبادت کرتے ہیں بتوں کی اس لیے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے دربار میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تم ان کی چاکری کرو اور ان کی عبادت کرو تمہیں نفع نہیں پہنچاتے، اور نہ کرو تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ عقل سے سوچنے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں پتا کہ میرا کوئی شریک اور سہیم ہے اس کائنات میں. تم بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے علم میں نہیں ہے. حالانکہ وہ تو غیب کی ہر چیز جانتا ہے، اس کو تو علم نہیں، تمہیں علم ہے. تم بتا رہے اللہ یہ بھی سفارشی ہیں، یہ بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، تیری خدائی میں شریک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں. اللہ تعالیٰ نہیں جانتے اس پورے کائنات میں کوئی ایسا ہے جو اس کا شریک اور سہیم بن سکے، ہے بھی نہیں. لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کا مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کے بعد جو ایک اہم بات بتائی کہ توحید کا جو عقیدہ ہے یہ نیا نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. کہ تم اس کو نئی بات سمجھو کہ جی پہلے بت پرستی تھی اصل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات کی، بلکہ توحید ہی اصل تھی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں. بعد میں بت پرستی آئی. میں تو اصل کی بات کر رہا ہوں جو اس دنیا میں اصل تھی توحید، میں اس کی بات کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام جب آئے تو توحید لے کر آئے اور ان کی آل اولاد طویل زمانے تک توحید پر ہی قائم رہی، کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا. بعد میں یہ شرک شروع ہوا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قابیل کی اولاد میں شروع ہوا، کیونکہ حابیل کو قتل کرنے والا قابیل تھا، ان کو آدم السلام نے نکال دیا تھا. اس وقت کوئی شرعی حکم تو ایسے آئے نہیں تھے. تو اس کی اولاد میں جا کر پھر مشرکین پیدا ہوئے، اور یہ جو پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے تباہ کیے گئے. یعنی اس وقت تک کوئی ایسا نہیں تھا کہ سب توحید پر قائم تھے. تو میں جو بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں توحید کی اور شرک کی نفی کر رہے ہیں، تو یہ تو اس کائنات کے اندر
جب انسان آیا تو اس کی اصل دعوت اور اس کا اصل عمل یہی تھا. لہذا میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو اصل اور پرانی ہے، تم جو کر رہے ہو یہ نہیں ہے. یہ بدعت اور نئی ایجاد تمہاری ہے، یہ میری نہیں ہے. میں تو اصل کی بات بتا رہا ہوں. بات سمجھ بات یہ. اس کے بعد ان کے چوتھے شعبے کا جواب، یہ تو ضمناً ایک ان کے شعبے کا ازالہ تھا. ایک چوتھا جو ان کا ایک شعبہ ہے رسالت پر، وہ یہ تھا کہ ہم جو نشانی طلب کرتے ہیں، جو معجزہ، وہ دکھاتے کیوں نہیں؟ اگر آپ نبی ہیں تو دکھاؤ ہمیں. جو ہم معجزہ طلب کرتے ہیں وہ آپ دکھائیں. تو اس پر اللہ تعالی نے جواب دیا. پہلی بات یہ کہ پیغمبر اپنی طرف سے معجزہ نہیں لاتا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو معجزے تم دیکھ چکے ہو اس کی وجہ سے کتنا تم ایمان لائے ہو، جن سے سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید کی وجہ سے تم کتنے ایمان لائے ہو. یہ خود قرآن بہت بڑا معجزہ ہے اور چیلنج کر رہا ہے تمہیں بار بار ایسی ایک آیت ہی لے آؤ. تو بعد میں تمہارے مطالبے پر معجزہ آئے گا تو تم ایمان لے آؤ گے، تو اس کی کون سی گارنٹی ہے؟ لہذا ایک یہ بھی تمہیں خبر دی جاتی ہے کہ مستقبل دیکھ لینا، مستقبل دیکھ لینا کہ حق جو ہے وہ باطل پر غالب آ جائے گا. انتظار کرو، ایک وقت آئے گا کہ حق جو ہے وہ باطل پر غالب آ جائے گا. اور وہی ہوا. کہتا ہے کہ حق کا ایک دفعہ ظاہر ہو جانا کافی ہے. بار بار ہر مارکے میں ہی حق غالب رہے، اگر ایسا ہونے لگے گا تو پھر امتحان ہی ختم ہو جائے گا. سارے مسلمان ہو جائیں گے یار یہ تو جیتنے والی پارٹی تو یہی ہے. ایک پارٹی ہمیشہ جیتتی ہو تو ساری اس میں شامل ہو جائیں گے یا نہیں؟ لیکن جیت اور ہار ہے. بدر میں جتا دیا اور احد میں بظاہر شکست ہو گئی. ملا علی قاری رحم اللہ نے بڑی، بلکہ ملا علی قاری اور انہوں نے علامہ علوسی نے جو مفسر، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جو ایمان لائے تو اللہ رسول کو حق جان کر ایمان لائے، جیتی ہوئی پارٹی کے طور پر ایمان نہ لائے. لیکن ایک دفعہ حق ظاہر کر دیا، مٹا دیا ان کو، کہاں گئے ہو. یہ بھی ایک خبر تھی غیب کی جو دے دی. لہذا فرمایا انتظار کرو، ان قریب پتہ چل جائے گا. حق جب واضح ہو جائے گا اور شرک اور کفر مٹے گا، جیسے پورے عالم پر حق نے غلبہ کیا، پھر پورا عالم پر کیا. اب اگر مغلوب ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب حق نہیں رہا. حق ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید نے حق کی مثال پانی سے دی ہے اور باطل کی مثال جھاگ سے دی ہے. کبھی پانی پر جھاگ آ جاتا ہے تو پانی چھپ جاتا ہے، لیکن بعد میں ہوا چلتی ہے تو جھاگ ختم ہو جاتا ہے، پانی پھر ظاہر ہو جاتا ہے. وَيَمْكُسُ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وہ چیز رہ جاتی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی نشانی اور ایسا معجزہ جس سے قہرن اور جبرن لوگ ایمان لے آئے، یہ حکمت الہی کے خلاف ہے. کہ ایسا معجزہ آئے کہ بس ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، تو پھر اس کائنات میں جو اختیار دیا ہے اس کا ختم ہو جائے گا. مگر میں اور آپ کو اختیار ہے نا، ہدیناہ النجدین، دوراہے پر کھڑا، یہ حق راستہ ہے باطل راستہ ہے، جدھر جاؤ. تو اگر جبرن ہو، مجبور ہو جائے آدمی، تو یہ عقیدہ جبریہ کا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. جبریہ اور قدریہ بالکل ایک دوسرے کے مقابلے پر. قدریہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں. جبریہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اہل سنت والجماعت کہتے نہیں، بین ہے، یہ خود کو اختیار بھی ہے، جب قدم اٹھاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے، ان کا ٹانگ اٹھاؤ تو ٹانگ اٹھا لی. ان کا دوسری اٹھاؤ، ان کا ایک ہی اٹھ سکتی ہے، اس کو رکھنا پڑے گا تو اٹھاؤں گا.
کہا کتنا بندے کو اختیار ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا کام. بہت آسان الفاظ میں سمجھا دیا. حضرت علی کرم اللہ بڑے آسان الفاظ میں بات سمجھا دیا کرتے تھے. ان کا ایک عجیب وہ تھا. کسی نے کہا جی آخرت نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر نہیں ہے تو ہمارا کیا نقصان ہے، اگر ہوگی تو کیا کرے گا؟ یا آخرت نہیں ہے تو ہمارا کیا نقصان، ہم جو آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی اچھی زندگی اس بسر کر رہے ہیں ساری. ہم نے اس کی وجہ سے دنیا کی کوئی چیز چھوڑی تو نہیں ہے نا. کھانا پینا چھوڑ دیا اور رہنا سہنا، بال بچے، شادی بیاہ. لیکن اگر ہوئی تو پھر تم کیا کرو یہ بتاؤ. تمہارے پاس اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ بہترین بات ہے. اب سنیے، پہلے اس شبے کا ازالہ کرے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ساتھ اللہ نے مذمت کر دی. کس کی بات کرتے ہیں؟ جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی اگر ان کی نہ مانو بتوں کو، بلکہ لات بھی لگا دو تو کچھ نہیں کہہ سکتے بیچارے. وَلَا يَنْفَعُ، اور اگر ان کو مانو اور ان کی بات کرو تو پھر نفع بھی نہیں دے سکتے. وَيَقُولُونَ، پھر ساتھ ہی بھی کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. یہ سفارشی ہیں، مولا تک لے جاتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری بخشش کرائیں گے اور یہ کرائیں گے وہ کرائیں گے. قل، کہہ دیجیے، اتنبئون اللہ، اتنبئون نبا، بتلانا، کسی کو مطلع کرنا، کسی کا علم میں لانا. اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کے علم میں وہ بات لانا چاہتے ہو؟ مالا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو اللہ آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتے. یعنی آسمانوں زمینوں میں تو کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک اور صحیح نہیں ہے. تم اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہتے یہ بت ہے، آپ کو پتہ نہیں تو یہ ہے، آپ کی خدائی میں یہ شریک ہے. تم ایسی بات بتا رہے ہو جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کو جب پتہ نہیں ہے کہ کوئی میرا شریک اور صحیح میں اور ہے بھی نہیں، جو غیب کی باتیں بھی جانتا ہے، غیب اور شہادت اس کے سامنے برابر ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات، وہ تعالی اور بلند و برتر ہے عما یشرکون، ان چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ جو توحید ہے یہ اصل ہے. وما کان الناس الا امۃ واحدہ، نہیں تھے لوگ مگر ایک امت، ایک جماعت، یعنی کوئی اختلاف نہیں تھا، سب توحید پر قائم تھے. آدم السلام کی اولاد اور بڑے طویل زمانے تک رہی، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے تک توحید پر سب قائم رہے. فاختلفوا، بعد میں اختلاف ہو گیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر بات نہ گزر چکی ہوتی تیری رب کی طرف سے، یعنی تقدیر میں یہ بات نہ لکھی جا چکی ہوتی کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں خیر اور شر ملے جلے رہیں گے، اگر ایسی بات نہ لکھی ہوتی، دارالجزاء آخرت ہے، یہ دارالعمل ہے، اور یہ جو ہے دارالامتحان ہے، یہاں ایسے مکس کر کے معاملہ رکھا جائے گا کہ انسان جو ہے بظاہر اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا کرے. لیکن اگر یہ ایسا نہ ہو جاتا، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. دنیا میں باطل والوں کو ختم کر، حق رہتا. فی ما فی یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے، اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نظام نہیں رکھا، کیونکہ امتحان ہے. اور آپ کو پتا ہے جب امتحان ہوتا ہے تو اس کے اندر ملتی جلتی چیزیں آتی ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. اس لیے کسی نے کہا کہ ہمارے شیخ سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حسین پیدا کیوں کیا اگر ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں؟ ان کے امتحان کے لیے پیدا کیا کہ ایک خالق ایک طرف پیدا کرنے والا ہے اور ایک طرف مخلوق ہے جس پر رنگ و روغن چڑھایا. اب امتحان ہے تمہارا، رنگ و روغن پر مرتے ہو یا بنانے والے پر مرتے ہو. ہمارے حضرت یہ شعر پیش کیا کرتے تھے، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، یعنی ہزاروں ایسی شکلیں جو چار سورج کی طرح ہم نے نگاہوں سے گرا دی. توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو، تب جا کے اللہ کا تعلق نصیب ہوا. یہ دال امتحان ہے. لقضی بینہم، فیصلہ کر دیتے بس، تو پھر یہ دنیا کی پیدا کرنے کی حکمت ختم ہو جاتی. وَيَقُولُونَ، چوتھا شبہ ہے ان کا،
وہ کہتے ہیں لولا انزل علی آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیۃ من ربی، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، کوئی معجزہ، یعنی جیسا ہم طلب کر رہے ہیں۔ معجزے تو اتر رہے تھے، کتنے معجزے آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے تھے، کنکریاں آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑتی تھی، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، درخت سلام کرتے تھے، پھر قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ۔ ایک لوگ کہتے ہیں جو ہم کہیں ایسا معجزہ ہے کہ ہم مجبور ہو جائیں ایمان لانے پر، میں کہ یہ حکمت کے خلاف ہے ایک بات۔ دوسری بات، معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ کے حکم پر ہوتا ہے، لہذا تمہارے کہنے پر ہو۔ اور ایک بات اور بھی ہے جو ایک اصول میں سے ہے قرآن مجید کے، کہ اگر طلب کردہ معجزہ ظاہر ہو جائے اور ایمان نہ لائیں تو عذاب آ جاتا ہے۔ یہ ایک قانون ہے، یہ قانون ہے، یاد رکھو۔ طلب کردہ معجزہ آئے، ایمان نہ لائیں۔ قوم سمود نے کہا اونٹنی آئے، آ گئی، اس کو شہید کیا، عذاب آ گیا قوم پر۔ جس نے بھی طلب کر وہ ہوا اور نہیں مانا تو عذاب آ گیا۔ یہ لہٰذا چونکہ اس امت کو باقی رکھنا ہے، قیامت تک کے لیے باقی رہنی ہے، تو آپ نے کی دعا سے اور آپ کی برکت سے پیغمبر السلام کی ایسا کوئی اجتماعی عذاب آنے والا نہیں ہے جس میں انسان ختم ہو جائے، پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے، جزوی عذاب آتے۔ فقل کہہ دیجیے انما الغیب للہ، کہو کہ غیب اللہ کے لیے ہے، غیب کی بات اللہ کے لیے، وہ غیب کی بات ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے کہ غیب میں کیا ہے، فانتظروا، انتظار کرو، یعنی یہ بھی بتایا کہ یہ بھی میں خبر دے رہا ہوں تمہیں غیب کی، کہ اب تم انتظار کرو، آئندہ خود ظاہر ہو جائے گا تم حق پر ہو یا میں حق پر ہوں، کیونکہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، تم انتظار کرو، میں بھی چند دن میں پتہ چل جائے گا کہ ہم غالب آتے ہیں یا نہیں، اور حق غالب ہوتا یا نہیں۔ وہی ہوا، چند دن گزرے اور حق غالب آ گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ۔